بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت ایمان ہے کہ دنیاوی تمام نعمتیں بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمانی طاقت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اور آپ کو آقا مدنی قائدان مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا مقدس کلام قرآن مجید عطا کیا، اور یہ قرآن کریم یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری قانون ہے قیامت تک آنے والے سارے انسان کے لیے۔ اس میں راہ ہدایت موجود ہے۔ اللہ کا نبی آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری قانون اور آخری کتاب۔ اسی مقدس قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت شریفہ میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ تم امانت والوں کی امانت کو ادا کر دو، اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک قوت کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسان نیک کام کر کے ترقی حاصل کرے آخرت کے اعتبار سے، اعمال صالحہ اختیار کرے تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا، آخرت کے درجات اس کو حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح انسان کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ انسان راستہ پر نہ چلے تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی لغزش، اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ گناہوں کی دلدل میں بھی پھنس جاتا ہے۔ مگر بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلاً یہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، حج بیت اللہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ ان کا تعلق بندوں کی ذات سے، حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے، ماں باپ کا حق ہے، بڑے کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، اپنوں کا حق ہے، پرایوں کا حق ہے، ایمان والے کا بھی حق ہے، غیر ایمان والے کا بھی حق ہے، یہاں تک کہ اس انسان کے اوپر جانوروں کا بھی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اونٹ نے آ کر کی شکایت، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے، بار برداری کا کام، بوجھ اٹھانے کا کام، بوجھ لے جانے کا کام میرا مالک مجھ سے
میری حکومت سے زیادہ لیتا ہے مگر مجھے وقت پر چارہ نہیں دیتا، چارہ دیتا ہے تو پیٹ بھر کر نہیں دیتا۔ یہ شکایت کہنے کی اونٹ نے شکایت کی جس سے آبائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام و تسلیم نے اونٹ کی شکایت سن کر کے اونٹ میں مالک کو بلایا اور آپ علیہ السلام و تسلیم نے پھر مالک کو سمجھایا کہ بھائی یہ جانور ہے، یہ انسان کے نفع کے لیے ہے، دنیا کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اس سے چارہ وقت پر کیوں نہیں ڈالتے، چارہ پیٹ بند کرنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہاری شکایت ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ انسان کے اوپر صرف انسان کا بھی حق نہیں ہے بلکہ اس حضرت انسان کے اوپر جانوروں کی بھی حقوق ہے۔ بندوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، اپنوں کے حقوق ہیں، اور اگر ہم اور آپ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں میری اور آپ کی بھی توفیق حقوق اللہ میں اگر ایمان والے سے کوتاہی ہو جائے اور یہ ایمان والا یہ متنبہ ہو جائے اور اس کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ بھلا حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چاہیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کو معاف نہیں کریں گے جس نے شرک کیا ہو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی طاقت اور اس کی کبریائی میں، اس کی مالکیت میں، اس کی خالقیت میں، اس کی رازقیت میں کسی نے اگر کسی کو شریک کیا ہو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اس گناہ کے علاوہ اگر انسان سے اور کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور انسان اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صدق دل سے معافی چاہتا ہے، معافی بھی ہو توبۃ نصوحہ، سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر معاف کرنے پر آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے کہ اگر تم نے میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر کو اور مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بتلائی، قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر بتایا دین اہل جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک اور کافر کہاں رہیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک کو کافر کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو شرک سے اور کفر سے جان کر محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا بنایا؟ ایمان والا۔ یہ ایک نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں انسان کو مل جائیں اور ایمان کی دولت سے انسان کو محروم کر دیا گیا ہو تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے برخلاف انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہو اور رزق کی تنگی ہو، کاروبار میں تنگی ہو، گھر اس کے پاس نہ ہو، گھر اس کے پاس نہ ہو، اولاد اس کے پاس نہیں، بیوی اس کے پاس نہیں،
بہت ساری نعمتوں سے دنیا کے اندر محروم کر دیا گیا، مگر ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایمان، تو اسے سب کچھ اس لیے کہ ایمان کی دولت باقی رہنے والی چیز ہے، ایمان کی دولت دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، اور دنیا کی چیزیں چند دنوں کے لیے کام آنے والی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، سب چیزیں بنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ انسان توبہ بھی کرے یا کبھی معاف، وہ کیا ہے وہ گناہ حقوق العباد، بندے کا حق، ماں باپ کا بیٹے کے اوپر حق، بیٹے کا ماں باپ کے اوپر حق ہے، استاد کا شاگرد کے اوپر حق ہے، شاگرد کا استاد کے اوپر حق ہے، بچوں کا بڑوں پر حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے اوپر حق ہے۔ یہ حقوق ایسے ہیں کہ ایک انسان اگر نہ کرے اور خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، معاف نہیں ہوگی جب تک صاحب حق سے معافی نہ چاہے اور وہ معاف نہ کرے، اور اگر وہ حیات نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا، تو بھی معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب حق ہے دنیا سے چلا گیا، اب وہ حق اگر کوئی پیسہ ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی زمین ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اس کے وارثین کو پہنچائیں، اور اگر وہ مال و زر سے اس کا تعلق نہیں حق کا، تہمت لگائی اس کے اوپر، اس کے اوپر الزام تراشی کی، اس کو کسی زمانے میں گالی دی، مارا پیٹا، اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس شخص کے لیے ایثار ثواب زیادہ، اس کو ثواب پہنچانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اس کی ایثار ثواب زیادہ کرتا رہے گا اور اللہ سے اس گناہ کی معافی چاہتا رہے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو معاف کر دے گا۔ حق العباد کا مسئلہ میرے بھائی بہت اہم مسئلہ، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ مکرمہ فتح، لوگ بیت اللہ شریف میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے پیر اور جمعرات کے لیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے داماد، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی معیت کے ساتھ اور دیگر صحابہ کے ساتھ میں آپ علیہ السلام و تسلیم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف کا دروازہ مقفل تھا، تالا لگا ہوا، ان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں گے یا آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، تو وہاں کا جو متولی تھا، بیت اللہ شریف کا جو متولی تھا، اس نے موٹا سا مضبوط تالا بیت اللہ شریف کے دروازے کو لگا کر کے وہ روپوش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام و تسلیم ان صحابہ کے ساتھ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں تلاش کرتا ہوں، میں تلاش کرتا ہوں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور عثمان ابن ابی طلحہ کو پکڑ لیا اور ان سے چابی طلب کی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، چابی نہیں دوں گا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھٹن گھٹا ہو کر کے لڑ جھگڑ کر کے چابی چھین کر کے لے اور آخر کے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کر کے آپ علیہ السلام کو تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کی عبادت واپس جب لوٹ
پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت شریف نازل تھی جو میں نے خطبے کی بات پڑھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والامانۃ جب آپ بیت اللہ شریف میں عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ چابی مجھے دیں گے، حضرت عباس سوچ رہے ہیں کہ چابی مجھے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی نہ چابی تمہیں دی جائے گی اور نہ ہی چابی حضرت عباس کو دی جائے گی، بلکہ یہ چابی کسی کو پہنچا دو کسی کو نہیں کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چابی پہنچائی۔ عثمان بن ابی طلحہ سوچ رہے کہ بڑا کر رہے ہیں، ہم تو لڑ کر کے بھوکا ہو کر کی چابی لے کے گئے اور ابھی یہ حال ہے کہ یہ واپس کر رہے ہیں کہ چابی دے دو، وہ خبر ہے کہ ایسا بڑا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگے کہ چلو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں جانا چاہتا ہوں۔ گئے تو پتہ چلا کہ واقعہ یہی ہے، یہ چابی دینا ہی چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ کو دیکھ کر کے کہا یا عثمان یا بنی طلحہ خالدا خذوه خالدا مخلدا لا يأخذها منكم الا غالب۔ اے عثمان، اے بنی طلحہ، اے طلحہ کی اولاد، یہ بیت اللہ شریف کی چابی تمہارے حوالے ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، لا يأخذها منكم الا غالب۔ تم سے اس بیت اللہ شریف کی چابی کوئی غالب کی سوا چھین نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی عطا فرمائی تھی کب ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، اس وقت سے آج تک بیت اللہ شریف کی چابی کسی خاندان کے پاس نہیں ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب عثمان بن ابی طلحہ نے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اسی مجلس میں میرے محترم کو شریک ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اقرار کر کے عثمان بن ابی طلحہ ایمان کو قبول۔ یہ ہے میرے بھائی، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، بڑا چھوٹے کا حق ادا کرے گا، چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا، استاد شاگرد کا خیال رکھے گا، شاگرد استاد کا خیال رکھے گا، ماں باپ اولاد کا خیال رکھے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کی نسلوں کے اندر، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر دین کو زندہ کرے گا۔ تو حقوق کی بات کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو باہم ایک دوسرے کا جو حق ہمارے اوپر ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا حق خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 الحمدللہ۔